الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو موسموں، مہینوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا تاکہ انسان اپنی زندگی کی اوقات کو عبادات، ریاضات اور دعا اور استغفار کے ساتھ منظم کر سکے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کی خصوصی اہمیت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الاشہر الحرم یعنی حرمت والی مہینوں میں شمار فرمایا ہے۔ ان 4 حرمت والی مہینوں میں محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور اپنے حرمت اور برکت میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جیسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالم فرعون کی پنجہ ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت شہادت کا بھی غمناک واقعہ ہے، جس نے اس دن کو ایک جہان میں رونے اور ایک جہان میں جشن کا موقع بنا دیا۔ مگر حقیقت میں یہ دن عبادات، روزہ، صدقہ اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے اس دن کی فضائل، اعمال اور خاص وظائف کو تفصیل سے جانیں گے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ عاشورہ کا لفظ عاشرہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب 10 ہے، اس لیے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بڑی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان صیام المحرم، یعنی رمضان کی بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ اہمیت 10ویں تاریخ کے روزے کو حاصل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائی تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو فرعون کی ظلم اور ستم سے نجات دے دی تھی اور فرعون کو غرق کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم نعمت کی شکرانے میں روزہ رکھتا تھا، اور ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم موسیٰ علیہ السلام کی تم سے زیادہ حقدار اور نزدیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کی روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوری کا روزہ واجب تھا۔ جب رمضان کی روزی فرض ہوئی تو عاشوری کا روزہ نفل بن گیا، لیکن اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس دن کا روزہ پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت کے پیش نظر ارشاد فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ رہے۔ ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا کر رکھیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ یا تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھ جائے یا 10 اور 11 کو، تاکہ اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو اور زیادہ اجر بھی حاصل ہو۔ روزہ عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا یوم عاشورہ کی روزے کی نیت دل میں کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کل 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، اور سحری کھا کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر مفطرات سے بچتے رہے۔ اگر کوئی شخص سحری کھانا بھول جائے تو وہ بغیر سحری کی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سحری کی روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ سحری میں برکت ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی تاکید فرمائی ہے۔ 9 یا 11ویں کی روزے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں اور 10ویں کو بھی۔ اگر 10 اور 11 کا ارادہ ہو تو 10ویں اور 11 کو روزہ رکھیں۔ اس طرح آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اور یہود کی مشابہت سے بھی بچ گئی۔ حدیث میں آتا ہے، صوموا یوم عاشوراء وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی عاشورے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، یا تو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ اب ہم اس مضمون کی مرکزی موضوع یعنی رزق کی فراوانی، مال میں برکت اور معاشی خوشحالی کی حصولی کی طرف آتے ہیں۔ یوم عاشورہ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس دن انسان جس قدر اپنی مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کئی گنا بڑھا کر واپس فرماتا ہے۔ اس دن سب سے پہلا اور اہم عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ علی سائر سنتہ، یعنی جس شخص نے یوم عاشوراء کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال میں وسعت فرمائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے اس دن خاص طور پر اہل خانہ کے لیے اچھا کھانا یا کوئی پسندیدہ غذا تیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو مسکینوں اور یتیموں کو بھی کھانا کھلائے یا انہیں نقدی کپڑا یا دیگر ضروریات فراہم کرے۔ یاد رکھے، صدقہ نہ صرف رزق میں برکت کا سبب ہے بلکہ بیماریوں، آفات اور مصائب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ اس دن بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کو خوش کرنا، ان کے خواہشات کا خیال رکھنا اور ان کے لیے کچھ خاص انتظام کرنا انتہائی بابرکت عمل ہے۔ اس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور گھر میں محبت، الفت کا ماحول پیدا کیا۔ جس گھر میں خوشی، مسرت اور سخاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رزق کی راہ کھل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے وظائف اور اذکار ثابت ہے، لیکن سب سے آسان اور مؤثر وظیفہ وہ ہے جو خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس دن آپ یہ آیات مبارکہ کو 40 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنی رب کے حضور رزق کی فراوانی اور برکت کے لیے دعا کریں۔ آیات یہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے، صبح صادق کے وقت یا عصر کے بعد طہارت کے حالات میں بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر مذکورہ آیات کو 40 مرتبہ پڑھے، ہر مرتبہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ، تو نے خود فرمایا کہ تو بھی حساب رزق دیتا ہے، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، میرا رزق میں وسعت فرما، میرے مال میں برکت عطا کر، میری تجارت کو ترقی دے، میرے گھر کو خوشحالی سے معمر کر اور مجھے حلال روزی نصیب فرما۔ دعا کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر ختم کرے۔ اس وظیفے کو پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھے کہ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔